बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ्राम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एपिसोड 183 में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि दीन इस्लाम का तारीख़ी सफ़र रवां दवां है और हम पहुँच चुके हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिलाफत के दौर में, जहाँ पर हर तरफ सासों का बाज़ार गर्म है और आपको शहीद करने के लिए न तरह तरीके जो है वो सोचे जा रहे हैं। ये सब क्यों और कैसे मुमकिन हुआ, उसी के बारे में सारी इसके एपिसोड चल रही हैं। आज हम आपको बताते हैं कि पिछले एपिसोड के बाद क्या हुआ। जैसे कि मस्जिद नबी में बाहियों ने जो है वो क़याम करके खुतबा करा और बिला वजह आपको तंग किया, और इसी तरह पहले बाहियों ने आपके नमाज़ पढ़ाने और ख़ुतबा देने पर पाबंदी लगाई, फिर नमाज जमात के लिए मस्जिद में दाखिला बंद किया और फिर कुछ दिनों बाद हज़रत उस्मान के मकान का मुहासरा कर लिया गया। बाहियों का मुतालबा था कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत से इस्तीफ़ा दें। हज़रत उस्मान का इस बारे में पहला और आखिरी फ़ैसला ये था, मैं इस कमीज़ को नहीं उतारूँगा जो अल्लाह ताला ने मुझे पहनाई है। दरअसल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको ताकीदी वसीयत थी कि अल्लाह की तरफ से खिलाफत की ज़िम्मेदारी मिले तो इससे दस्तबरदार न होना। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक था, एक उस्मान, अगर तो अल्लाह तुम्हें किसी दिन ये मनसब अता करे, फिर मुनाफिकीन चाहें कि अल्लाह ने तुम्हें जो कुर्ता पहनाया है इसे उतार दें, तो तुम इसे मत उतारना। रिसालत से ये इशार बतौर ताकीद 3 बार दोहराए गए थे, जो तारीख़ की किताबों में दर्ज हैं। यही वजह की थी कि जब हज़रत अश्तर नजी ने हज़रत उस्मान से मिलकर उन्हें खिलाफत से दस्तबरदारी पर मजबूर करने की कोशिश की, तो दामादी मुस्तफ़ा ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे जो कमीज़ पहनाई है मैं इसे नहीं उतारूँगा, अगर मेरी गर्दन भी कट जाए तो ये मुझे पसंद है, मगर ये गवारा नहीं कि उम्मत का ये हल कर जाऊँ कि वो एक दूसरे पर हमला आवर हों। अश्तर ने द्वारा ना मानने की सूरत में खुल्लम खुला लड़ाई की धमकी दी। आपने फरमाया, अगर तुमने ऐसा किया तो आइंदा कभी आपस में बाहम मोहब्बत नहीं कर सकोगे, कभी सब एक साथ नमाज ना पढ़ सकोगे, कभी इकट्ठे जहाद नहीं कर सकोगे। बाहियों का मुतालबा क्यों ना माना गया, इस पर थोड़ी तफसीली गुफ्तगू और भी कर लेती हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी को इस फितवे की तफासील से भी आगाह कर दिया था, जिसकी इंतहा आपकी शहादत थी। रही ये बात कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफत ना छोड़ने की इतनी सख्त ताकीद क्यों की, इसकी वजह ये थी कि ये गुरोह जो आपसे मुतालबा कर रहा था उम्मत की राय आमा का तर्जमान हरगिज़ नहीं था, वो महज उम्मत को लड़वाना चाहता था। अगर हज़रत उस्मान एक ऐसी गुरोह के मुतालबे पर जो उम्मत का सही नुमाइंदा नहीं था खिलाफत छोड़ देते, तो क़यामत तक ये रिवायत बन जाती कि जब किसी का आदिल हुक्मरान या दीनदार मीर को गिरने पड़े लोगों की सूजश और एहतजाज से वाबस्ता करना पड़े तो वो इस्तीफ़ा दे दे। इसीलिए हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने भी बाहियों का मुतालबा ना मानने की राय पर जमे रहने का मशवरा दिया, और उस्मान ने अर्ज़ किया, अगर आप खिलाफत छोड़ दें तो क्या आप हमेशा दुनिया में रहेंगे, और अगर आप खिलाफत ना छोड़ें तो क्या लोग आपको कत्ल करने से ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। मुझे कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती कि आप इस कमीज़ को उतारें जो अल्लाह ताला ने आपको पहनाई है। अगर आपने ऐसा किया तो एक रिवायत चल पड़ेगी, जब किसी जमात को अपना खलीफा या अमीर पसंद नहीं आएगा तो वो इसको ज़बरदस्ती मज़बूल कर देंगे। हज़रत उस्मान का मज़ीद सख्त इम्तिहान ये था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सोजिश पसंदों के ख़िलाफ़ तलवार उठाने की जगह सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त का हुक्म दिया था। जब लोगों ने बागियों के ख़िलाफ़ मुसल्लह कार्रवाई की इजाज़त तलब की तो आपने फरमाया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे एक वादा ले रखा है, बस मैं अपनी जान को इसी पर कारबंद रखते हुए सब्र करूँगा। हज़रत मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने लड़ाई पर इसरार किया तो खलीफा सालिस ने फरमाया, मैं रसूल अल्लाह के नाबीन में से वो पहला शख्स नहीं बनना चाहता जो उम्मत का खून बहाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, क़ाब बिन मालिक, ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसे हज़रात ने पेशकश की कि इजाज़त हो तो दुश्मन को मार भगाएं। फरमाया, मुझे इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मामलत की दूसरी वजह यह थी कि उस्मान अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर को कश्त व खून का मकाम नहीं बनाना चाहते थे। आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद याद था, मदीना सरज़मीन मोहतरम है, ना इसका दरख़ काटा जाए, ना इसमें किसी शर अंगेज़ी का अर्तकाब किया जाए, जो इसमें शर अंगेज़ी करेगा इस पर अल्लाह के तमाम फरिश्तों की और सब इंसानों की लानत होगी। खलीफा के घेराव की खबर सुनकर मुख्तलिफ़ शहरों से मुसलमान मदीना की तरफ रवान की तैयारी करने लगे। बाज़ लोग इस महम के लिए निकल पड़े थे। इस दौरान खबर आई कि मामला सुलह व सफ़ाई से हल हो गया है। सोजश
بس سن کوفہ بصرہ شام تک غلط خبریں پھیلانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ انہوں نے مدینہ کی صحیح صورتحال ان شہریوں کے وفادار مسلمانوں تک نہ پہنچنے دی، چنانچہ امن و بحال ہونے کی اطلاع ملنے پر لوگ سفر کا خیال چھوڑ کر اپنے معمولات زندگی میں مشغول ہو گئے۔ گرمی شدید ہوئی تو باغیوں نے محاصرے کی سختی بھی بڑھا دی۔ حضرت عثمان کے گھر اشیاء خورد و نوش اور پانی لے جانے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ پہلے حضرت علی کچھ نہ کچھ ضروریات کا سامان پہنچا دیتے تھے، مگر پھر باغیوں نے انہیں بھی روک دیا، چنانچہ حضرت عثمان کے گھر کھانے پینے کا ذخیرہ ختم ہونے لگا۔ حضرت علی کو معلوم ہوا تو باغیوں سے کہا، تمہاری یہ حرکت مسلمانوں جیسی ہے، نہ کافروں جیسی۔ رومی اور ایرانی کافر بھی قیدیوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، اس شخص نے تمہیں کیا نقصان پہنچایا جو تم اس کے گھیراؤ اور قتل پر تلوہے ہوئے ہو؟ مگر یہ پکا یہ اصرار وہ ثابت قدم نہ ہو سکی۔ حضرت علی مایوس ہو کر لوٹنے لگے تو اپنا امامہ کھول کر حضرت عثمان کے گھر میں پھینک دیا تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ علی آئے ضرور تھے مگر کچھ کر نہ سکے۔ ایک دن ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خچر پر کھانے پینے کا سامان لاد کر عثمان کے گھر کی طرف تشریف لائیں، مگر باغیوں نے رسول اللہ کے ناموس کی لاج بھی نہ رکھی، ان سے بدتمیزی کی، سامان چھین لیا اور خچر کو اس طرح مار بھگایا کہ ام المومنین گر کر زخمی ہوتے ہوتے بچی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے محاصرے کے بقیہ دن بڑی تکلیف میں گزارے۔ آپ کے پڑوسی حضرت عمرو بن خزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھپ چھپا کر بہت تھوڑا بھر کھانا پینا اپنے گھر سے آپ کے پاس بھیج دیتے تھے، جس سے کچھ نہ کچھ گزارا چلتا رہا۔ ایک دن ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے نکلی، مگر راستے ہی اشتر نجی نے ان کی سواری کو تماچے مار کر واپس کر دیا۔ ایک دن اشتر نجی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان کے قتل کے بارے میں رائے معلوم کرنا چاہی۔ وہ سخت لہجے میں بولی، معاذ اللہ، میں مسلمانوں کا خون بہانے، ان کے خلیفہ کو قتل کرنے اور حرام کو حلال کرنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہوں؟ کرتے ناظرین حج کے ایام آ گئے۔ حضرت عثمان غنی نے حضرت ابن عباس کو حکم دیا کہ وہ حجاج کے قافلے کی قیادت کرتے ہوئے مکہ مکرمہ روانہ ہو جائیں۔ ناظرین کرام، انہوں نے عرض کیا، ام المومنین، اللہ کی قسم، ان شر پسندوں سے جہاد کرنا میرے نزدیک حج سے بڑھ کر ہے، مگر خلیفہ ثالث نے قسم دے کر انہیں اس حکم کی تعمیل کا حکم دیا کہ حج کا عظیم الشان اسلامی رکن حسب معمول پورے اہتمام سے ادا ہو۔ حج کے لیے قافلہ تیار ہوا تو ام المومنین حضرت عائشہ نے بھی قافلے کے ساتھ حج پر روانگی کا ارادہ کر لیا تھا، کیونکہ باغیوں کے تسلط کے بعد آپ کو شدید خطرہ لاحق تھا کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امہات المومنین کو بھی نشانہ نہ بنائیں۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ اور صفیہ کی سرعام توہین کے بعد یہ خدشہ ہرگز بھی بنیاد نہیں تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اکابرین غیر یقینی حالات میں اپنے گھروں میں بند ہو گئے۔ حضرت عمرو بن علاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سیاسی ماہر بھی اس بحران کی تاب نالہ سے وہ شدید ندامت کے عالم میں شہر سے روانہ ہونے لگے۔ روانگی سے قبل انہوں نے اہل شہر کو مخاطب کر کے کہا، مدینہ والو، ہر وہ شخص جو یہاں موجود ہے اور اس کے سامنے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہو گئے تو اللہ اسے ذلت و خواری میں مبتلا کر کے چھوڑے گا، لہٰذا جو شخص عثمان کی مدد کی سخت نہیں رکھتا وہ یہاں نہ رہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دونوں بیٹے عبداللہ اور محمد کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر فلسطین چلے گئے۔ حسان بن ثابت اور بہت سے لوگ اسی طرح شہر چھوڑ گئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دل برداشتہ اور مدینے سے باہر چلے گئے۔ باہی انہیں اپنی تحریک کا سرپرست مشہور کر رہے تھے۔ غالباً حضرت زبیر، معذرت کے ساتھ بیچ میں اذان آ گئی تھی، اس کا جواب دے کر پھر ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ چلیے جی، حضرت زبیر بھی دل برداشت ہو کر مدینہ سے باہر چلے گئے۔ باہی انہیں اپنی تحریک کا سرپرست مشہور کرے تھے۔ غالباً حضرت زبیر اور ان بدبختوں سے دور جا کر ان سے لا تلقی کا اظہار وہ اس طریقے سے کیا۔ مدینہ کے نوام میں بنو عمرو بن اوف ایک بڑا قبیلہ تھا جو حضرت زبیر کی قیادت میں حضرت عثمان کی دفاع کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تیار تھا۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، میں آپ کا تابع دار ہوں، آپ چاہیں تو آپ کے گھر آپ کے ساتھ رہوں اور ذاتی حیثیت سے بھی ساتھ رہوں، فرمائے تو ابھی میں جہاں ہوں وہیں ٹھہرا رہوں۔ بنو عمرو اوف کے لوگ مشور کر چکے ہیں کہ یہاں میرے پاس جمع ہو جائیں، میں جو کہوں گا وہ کریں گے۔ حضرت عثمان نے انہیں جواب دیا کہ وہ وہیں مقیم رہیں اور بنو عمرو اوف کے وعدے کے ایفا کا انتظار کریں، شاید اللہ ان کے ذریعے اس کثیفے کو مٹا ڈالے۔ ناظرین کرام، حضرت عثمان نے اس دوران پوری ہمدردی کے ساتھ کوشش کی شرپسندوں میں سے جو لوگ غلط فہمی کا شکار ہوں، اس میں بغاوت میں شریک جو ہیں، انہیں توبہ طائب ہو جائے۔ آپ نے مکان کے بال خانے میں کھڑے ہو کر ان سے مخاطب کیا، جس میں فرمایا، میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ میں نے ہی ذمہ
ہی روما کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا؟ سب نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا اس کے باوجود تم نے مجھ پر ہی پانی بند کر دیا ہے؟ فرمایا تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے ہی آس پاس کی زمین خرید کر مسجد نبوی کو توسیع کرائی؟ بتاؤ میرے علاوہ کسی اور کو جانتے ہو جسے اس سے پہلے مسجد نماز سے روک دیا گیا ہو؟ یہ باتیں ایسی لذت دینے والی تھیں، لذت خیز تھیں، جو خود باغیوں میں سے کچھ لوگ کچھ نہ کہنے لگے۔ ہمیں ام المومنین پر اعتراضی نہیں کرنی چاہیے، انہیں موقع دینا چاہیے، یہ باغیوں سے کچھ لوگ خود بخود کہنے لگے۔ ناظرین کرام، آگے آپ کو میں کیا بتاؤں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کیا کہا۔ آگے فرمایا، تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ایک بار رسول اللہ ہیرا پہاڑ پر تشریف فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچانک پہاڑ لرزنے لگا تو رسول اللہ نے ٹھوکر مار کر فرمایا ٹھہر جاؤ، تیرے اوپر نبی، صدیق و شہید کے سوا کوئی نہیں۔ اس دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی تھا۔ یہ حدیث یاد دلا کر داماد رسول نے باغیوں پر واضح کر دیا کہ اگر وہ قتل ہوئے تو شہید ہوں گے، جس کا مطلب یہ تھا کہ قتل کرنے والے اہل باطل اور ظالم ہوں گے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت رضوان کے دن جبکہ وہ مجھے مشرکین کے پاس مکہ بھیج چکے تھے، اپنے ہاتھ کے بارے میں فرمایا کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے۔ پھر فرمایا، تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تنگ دستی کے وقت فرمایا تھا، کون ہے جو اللہ کے راستے میں مقبول خیرات کرے، تو میں نے آدھے لشکر کا ساز و سامان مہیا کر لیا تھا۔ ناظرین کرام، غزوہ تبوک کا پوری تاریخی منظر پچھلے ایپیسوڈ میں درج ہے، اگر آپ سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بات قسم دے کر پوچھتے رہے، باغیوں اہل مدینہ میں سے کئی افراد آپ کی ہر بات کی تصدیق کرتے رہے۔ انہی ایام میں آپ نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا، تم مجھے کسی جرم میں قتل کرو گے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مسلمان کا قتل صرف 3 صورتوں میں جائز ہے: جب وہ شادی شدہ ہوتے ہوئے بدکاری کا مرتکب ہو، یا وہ کسی کو ناحق قتل کرے۔ یا اللہ کی قسم، میں نے نہ تو زمانہ جاہلیت میں کبھی بدکاری کی، نہ اسلام میں لانے کے بعد میں نے کسی کا قتل بھی نہیں کیا۔ مجھ سے بے شک تصدیق کرا لو، جب سے اسلام قبول کے کبھی دین سے برگشتہ نہیں ہوا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر یہ لوگ مجھے کیوں قتل کرنے پر آمادہ ہیں؟ ناظرین کرام، اس درد و تکلیف دہ ایپیسوڈ کا آگے منظر بھی انتہائی خوفناک ہے، جس کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں کہ ایپیسوڈ 1 to 4 کا انتظار کیجیے، جو کچھ دنوں میں اپلوڈ ہو جائے گی۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، میری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ نگہبان۔